9 ہجری کو حج فرض ہوا ہے، حج اسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے اس سال نہیں گئے۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج بنا کر روانہ کر دیا، جاؤ قیادت کرو جا کے امت کی۔ اشارہ تھا کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب تمہیں امت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ روانہ کر دی، وہ امیر الحاج بن کے روانہ ہوئے۔ بعد میں سورہ حج کی کچھ آیات نازل کر دی اللہ نے۔ حضرت علی شیر خدا کو بلایا، علی آؤ جی یا رسول اللہ، حاجی نے فرمایا یہ آیات اللہ نے اب بھیجی ہیں، لے کے پیچھے پہنچو، جا کر میرے ابو بکر کو یہ پڑھ کر سناؤ۔ جب حضرت علی پہنچے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ کے لیے تیار تھے، اور جا کر انہوں نے عرض کیا کہ یہ آیات آئی ہیں۔ آپ بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ خطبہ آپ دے رہے تھے، بعد میں کہ خطبہ اپنا اختتام پر لے جا رہے تھے، اور انہوں نے جا کے آیات پہنچائیں۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بلا کر فرمایا آپ لائے ہیں، لیجیے اب زبان بھی آپ کی، آپ ان کو خطبہ دیجیے۔ وہ سارے احکام سنائے، اور یقین کریں کہ 9 ہجری والا حج ان 2 بندوں نے جو امت کی تربیت کی ہے کہ اگر آج رسول اللہ ہوتے تو تم پھر کس طرح ادب سے چلتے، کس طرح راستہ چھوڑتے، کس طرح ایک دوسرے کا خیال کرتے، ایک دوسرے پہ فدا ہونے کی کس طرح صحیح کرتے، کمال تربیت کر دی۔ جب یہ حج ہو گیا، حج سے واپس لوگ گئے مدینہ طیبہ، جو صحابہ پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا میرے ان دونوں ساتھیوں نے وہاں کس طرح کی تمہاری تربیت کی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کمال کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اسی لمحے فرمایا کہ کہہ دو میری امت کو اگلے سال میں حج کو آؤں گا۔ 10 ہجری کو صحابہ جب اپنے اپنے اوطان کو، شہروں کو پہنچے ہیں، میں نے تحقیق کے ساتھ پڑھا ہے بعض علاقے اتنے دور تھے کہ صحابہ بھی جا کے سواریوں سے اترے ہیں، پیچھے پیچھے پیغام آ گیا کہ اگلے سال کا حج رسول اللہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے رخت سفر باندھنے دوبارہ شروع کر دیے، اب چلنا کدھر کو ہے۔ اللہ اکبر۔ محترمہ آپ اندازہ کریں، جہاں صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ رسول اللہ حج کے لیے آ رہے ہیں، رخت سفر بندھا اور طے کیا کہ ہم سیدھے مکہ نہیں جائیں گے، ہم سیدھے مدینہ طیبہ جائیں گے، اور مدینہ طیبہ جا کر پھر جائیں گے اللہ کے گھر، جائیں گے اللہ ہی کی بارگاہ میں، معافی اسی سے جا کے مانگیں گے، لیکن اب ہم اس طرح نہیں جائیں گے، مصطفیٰ کریم کے ہمراہ اللہ کے گھر جائیں گے۔ بتا دیا کہ اللہ کو یہ کتنا پسند ہے کہ جب بندہ اللہ کے محبوب کا دامن تھام کر رب کے گھر آتا ہے۔ یمن والے مکہ کے قریب سفارش مل جاتی ہے۔ جی جی بالکل بیٹے، مکہ کے قریب جب یمن والے آئے، حودی بانوں نے کہا کہ مکہ قریب آ گیا، قافلہ سالاروں نے کہا نہیں ہمیں مکہ نہیں رکنا، ہمیں ماورائے مکہ گزر کر مدینہ طیبہ جانا ہے، اور ہمیں آنا یہی اللہ کے گھر میں ہے۔ لیکن اب کہ پوری انسانیت کو دکھانا ہے کہ جب ہم اللہ کے حضور آئے تھے تو ہم تنہا نہیں آئے تھے، سیدھے مدینہ گئے تھے، اور پھر مدینہ سے مصطفیٰ کی قیادت میں مکہ مشرفہ تک آئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مراحل میں کیا کروں، اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے مجھے، اتنا مواد ہے میری میموری کے اندر۔ جب حج کے لیے سید عالم آگے، قافلہ آ رہا ہے حج کا، اور طلحہ و زبیر قافلے کی قیادت کر رہے ہیں، آگے آگے اس کے مقدمہ پر چل رہے ہیں۔ سامنے سے صحابہ نے عرض کیا حضور ایک کتیا ہے، اس نے بچے دے رکھے ہیں، اور جہاں سے حج کا قافلہ گزرنا ہے این اس کے سامنے لیٹی ہوئی یار اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ناقہ سے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میرے طلحہ کو اور زبیر کو کہہ دو کہ نیزے تان کر کتیا کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور قافلہ حج کو اشارے کرے کہ دائیں بائیں سے گزرو، کہیں تمہارے گزرنے کی آہٹ سے، تمہارے قافلے کے اس شور سے کہیں کتیا کے بچوں کو دودھ پینے میں کوئی دشواری نہ آ جائے۔ مریم، میں آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس محبوب کو حج کے قافلہ کو چلاتے ہوئے کتیا کو ڈسٹرب کرنا جو ہے گوارا نہیں، انسانوں کو ڈسٹرب کرنا کیسے گوارا ہے؟ خدا گواہ ہے، ہم امن کے وہ دائی ہیں کہ جس سے بہتر دائی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کا دامن ہے۔ مختصر کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے، نبی کریم علیہ السلام نے وقوف عرفات کیا، مغرب کا وقت ہو گیا، دعا مانگ رہے یا اللہ میری امت کی گناہ معاف کر دے۔ میری تجھ سے دعا ہے
قیامت تک جتنے بھی آئیں گے نا میرے کلمہ پڑھنے والے حج کرنے ساروں کو معاف کر دیں. ادھر سے جواب آ رہا ہے محبوب ہمارا وعدہ ہے جو ہماری نافرمانیاں کی ہوں گی نا ہم معاف کر دیں. لیکن محبوب جو بندوں کی نافرمانیاں کر کے آئیں گے, بندوں کے حقوق پامال کر کے آئیں گے, انہیں لوٹ کھسوٹ کر کے آئیں گے, وہ نہیں معاف کریں. یہاں تک کہ سورج دھندلا گیا, غروب ہونا شروع ہو گیا, مغرب کا وقت آ رہا, سید عالم نے نماز مغرب ادا کیے بغیر میدان عرفات سے نکلنے کا آرڈر دے دیا. یہاں پتہ چلتا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے.